الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ. تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق. اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا بے اختیار درود میں مصروف ہو گیا. پھر صلاۃ و سلام ہے ان باوفا اصحاب پر جو اپنے دامن میں دولت ایمان سمیٹے ہوئے اور ان ازواج مطہرات پر جو زیور ایمان سے آراستہ ہیں. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پڑھیں. خداوند عالم بحق محمد و آل محمد آپ تمام حضرات کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرمائے. میں اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کی کوشش کرتا ہوں. جیسا کہ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ اسلام ہی دین فلاح ہے، دین امن ہے، دین بصیرت ہے. آج کے دیے ہوئے موضوع کے مطابق میں گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ. کہ آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے اس زمین پر ایک بہت بڑی سلطنت قائم تھی جس کا نام تھا سلطنت بابل. وہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ آج جو ملک کہلاتے ہیں وہ اس سلطنت کے تحصیلیں اور ضلع تھے. نمرودوں کی حکومت تھی اور بڑے بڑے بت خانے جن میں نمرود کی شکل کے بت بنا کر رکھے جاتے تھے اور ان کی پوجا ہوتی تھی. اس پوری سلطنت میں صرف ایک شخصیت ایسی تھی
جو خدائے واحد کی عبادت کرتی تھی. اور جہاں وہ شخصیت رہتی تھی اس مقام کا نام تھا مقام قرب. الف پیش رے قرب. وہاں خدائے واحد کی عبادت کے لیے انہوں نے خدا کا گھر متعین کیا ہوا تھا. توجہ کیجیے. میری یہ گفتگو بزرگوں کے لیے تو ہوتی نہیں، وہ تو سب کچھ سمجھے سمجھائے ہوئے تبرکاً تشریف لاتے ہیں. میری گفتگو ان نوجوان بچوں کے لیے ہے جو کچھ نہ کچھ حاصل کرنے آتے ہیں. اور وہ شخصیت جو صرف ایک خدا کی عبادت کرتی تھی اس کا نام تھا جناب تارخ. یہ نام ہے جناب ابراہیم کے والد گرامی کا. اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے باپ کا نام آزر تھا وہ غلط ہے. وہ تو ایک بڈھا جیسے کسی بڈھے کو آپ بابا کہہ دیتے ہیں. بابا سناوڑی توجہ ہے نا صاحب. کیونکہ آزر جو تھا وہ بت پرست تھا اور کبھی کسی نبی کے ماں باپ بت پرست نہیں. زندگی توجہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ عقل کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ جیسا مصروف ہوتا ہے ویسے ہی ظرف لایا جاتا ہے. دیکھو نا میں آپ سے کہوں کہ بھائی مجھے گلاب کے پھول لا دو تو آپ اس کے لیے بڑی صاف ستھری ٹوکری، اس میں گیلا کیا ہوا کپڑا، اس میں پھول خوشبودار اکٹھے کر کے لائیں گے. بالکل. اور اگر میں آپ سے کہوں عرق گلاب لے آؤ کیا پھر بھی ٹوکری میں لائیں گے؟ اب چونکہ مظروف بدل گیا ظرف بھی بدل گیا. تو آپ اس کو بڑی شیشی یا کنستر میں لائیں گے. خوبصورت سے خوبصورت. پھر میں آپ سے کہوں کہ عرق گلاب کی جگہ عطر گلاب لے آؤ تو اب آپ کنستر میں نہیں لائیں گے اور نفیس بڑی نفیس سی شیشی میں مخملی ڈبیا میں چھپا کر آپ عطر گلاب لائیں گے. مظروف بدل گیا تو ظرف بھی بدل گیا.
پھر میں آپ سے گزارش کروں کہ بھائی ذرا مٹی کا تیل تو لے آؤ. ٹھیک ہے. تو کیا اب بھی عطر کی شیشی میں لائیں گے؟ جیسا مظروف ویسا ہی ظرف. اب سارا عالم اسلام مجھے سوچ کے بتائے کہ جب عقل بھی یہی کہتی ہے جیسا مظروف ویسا ہی ظرف، اب اگر کسی کا ظرف کعبہ ہو جائے مظروف کیسا ہو؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. بزرگان محترم، جب عقل بھی یہ کہتی ہے سبحان اللہ کہ مظروف کے مطابق ظرف لایا گا، تیری زندگی ہے، تو کیا ان مورخین اور کم علم مولوی صاحبان نے آذر جیسے کافر کو جناب ابراہیم کا باپ بنا کر اللہ کو بھی نعوذ باللہ اپنے سے کم عقل سمجھ رکھا ہے کہ جو نور نبوت کو کفر اور شرک کے ظرف میں بند کر کے بھیج دے گا؟ ناممکن ہے. میری زندگی توجہ ہے یہ نہیں سمجھ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کسی نبی کے ماں باپ بت پرست اور کافر نہیں. کسی نبی انہوں نے جناب تارخ نے جو عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، وہ مقام عر میں تھا. زبان اس وقت کی تھی عبرانی. بات ہے. ٹھیک ہے. ایبرو. تو بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو عبرانی میں گھر کو کہتے تھے کرب، اور اللہ کو کہتے تھے عبرانی میں ایلہ. وہ جگہ جہاں خدا کا گھر بنا کر ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی وہ کہلاتا تھا کرب ایلہ، جو آج کہلاتا ہے کربلا. ریپیٹ کروا دیں. عزیزان محترم، ہو سکتا ہے بچے پوچھ لیں کون سی کتاب سے آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. تو عراق کے بڑے ایک مورخ علامہ طریحی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مدینۃ الحسین. مدینۃ الحسین. اس کا مطالعہ کر لیجیے گا. اس کرب ایلہ کے ارد گرد 25, 30, 35 میل کے ارد گرد کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا. چشمے تھے، نہریں بہتی تھیں، باغات کی خوشبوؤں سے وہ علاقے مہکتے تھے. مختلف آتش فشانیوں سے، زلزلوں کی آمد و رفت سے وہ چشمے خشک ہو گئے.
اچھا نہریں خشک ہو گئیں. توجہ کیجیے, نہریں خشک ہو گئیں. خشک ہو جانے کو عربی میں کہتے ہیں جف, ٹھیک ہے, اور نہر کو کہتے ہیں نائے. جیسے جغرافی میں آپ نے پڑھا ہوگا آپ نائے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. وہ علاقے خشک ہونے کے بعد کہلائے نائے جف, جو آج کہلاتا ہے نجف. چنانچہ جناب طارق کو اللہ نے فرزند عطا کر دی, جن کا اس میں گرامی تھا جناب ابراہیم. چونکہ نجومیوں نے نمرود سے کہہ رکھا تھا کہ ایک ایسا بچہ بھی پیدا ہوگا تیری سلطنت میں جو تیری خدائی کا ستیہ ناش کر دے گا. وہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرا دیتے کہ کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہنے گا. جب جناب ابراہیم دنیا میں تشریف لائے تو جناب ابراہیم کی والدہ گرامی کا دل گھبرایا کہ کہیں یہ میرا بچہ بھی قتل نہ کر دیا جائے. اللہ نے کہا تو گھبرا نہیں, رات کے وقت اس بچے کو لے کر شہر سے باہر جو پہاڑیاں ہیں فلاں پہاڑی کے غار میں چھوڑ کے آ جا, پھر میں جانوں تیرا بچہ. اب نتیجہ آپ خود نکالتے رہیں. گویا خدا بند عالم ابراہیم کے وقت سے اپنی حجت کو غار میں چھپانے کی بنیاد رکھا. ماں چھوڑ کے آ گئی. تاریخ ابراہیم لکھنے والوں نے لکھا, حوالہ دیتا ہوں رائٹر کا, مصر کے مشہور رائٹر ہیں جناب عباس العقاد. جناب ابراہیم کی تاریخ ان کی لکھی ہوئی پڑھ لیں. ماں اکیلا چھوڑ کے آ گئی. ماں گئی ہے ہفتے کے بعد. اب آپ خود سوچئے, تازہ پیدا شدہ بچہ ہو, ماں غار میں چھوڑ کے اکیلا چلی جائے تو بچے کی فطرت ہے روئے, چیخے, چلائے, مگر حضرت ابراہیم چپ لیٹے, نہ روتے ہیں نہ چیختے ہیں. فرشتے آ کر کبھی کبھی پوچھتے ہیں, حضرت ماں اکیلا چھوڑ گئی, روتے کیوں نہیں؟ کہ ماں دشمن کے خوف سے چھوڑ کر گئی ہے, ایسے عالم میں رونا شرافت کہتے ہیں. پھر علماء نے لکھا کہ اللہ کی نصرت سے جناب ابراہیم اس طرح پروان چڑھتے رہے کہ جو بچے مہینوں میں پروان چڑھتے تھے وہ اتنا گھنٹوں میں پروان چڑھتے. چنانچہ جب غار سے باہر تشریف لائے
تو داڑھی بھی آ گئی تھی، مجھے بھی آ گئی تھی، اور دور سے دیکھنے والا سمجھتا تھا کوئی 40 سال کا بزرگ آ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ جب بھی کوئی حجت غار میں چھپے تو بچپنا ہوگا، مہینے کے بعد نکلے یا لاکھ سال کے بعد نکلے، دیکھنے میں 40 سال کا لگے گا۔ باہر جو نکلے تو دیکھا کچھ لوگ پوج رہے تھے ستاروں کو، ان سے پوچھا ھذا ربی، کیا یہ میرے رب ہیں؟ ان کا جی ہاں جناب ہماری رب تو یہی ہے۔ چپ ہو گئے۔ نکل آیا چاند، ان سے کہا کہ اگر رب ہی ماننا ہے تو چھوٹے کو کیوں مانتے، اس بڑے کو مانتے؟ سبحان اللہ۔ گویا یہ دلیل قائم کی کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو نہ مانو۔ انہوں نے ستاروں کو چھوڑ دیا، چاند کی پوجا شروع کر دی۔ پھر ان سے پوچھا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے چاند؟ ان کا ہاں جناب۔ اتنے میں نکل آیا، صبح ہوئی سورج، چاند والوں سے کہا رب ہی ماننا ہے تو اس کو مانو، اس سے زیادہ روشن اور بڑا بھی ہے۔ انہوں نے چاند چھوڑ دیا، سورج کی پوجا شروع کر دی۔ جب شام کو ڈوبنے لگا سورج تو کہو تمہارا خدا کہاں جا رہا ہے؟ کہ جناب ڈوب رہا ہوگا، شرم نہیں آتی ڈوبنے والے کو خدا آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں اس اللہ کی بارگاہ میں جو نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، نہ مختصر ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے۔ سورج والوں سے سورج چھڑایا، چاند والوں سے چاند چھڑایا، ستارے والوں سے ستارہ چھڑایا، چاند سورج ستارے تینوں سے پیچھا چھڑا کر گھر آ گئے۔ یہ تین بھی کم وقت شروع سے خدا کے پیچھے لگے، اسی لیے تو اللہ نے بھی فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، دیکھنا ثلاثہ کے قائل نہ، یہ جو چاند سورج ستارے ہیں نا، ان کی خدائی کے قائل نہیں ہونا۔ میری بات پہ غور ہے نا؟ گھر پہنچے، وہاں سامنا ہو گیا چاچا کا آذر۔ اس نے کہا آؤ بھتریجے، آؤ برخوردار۔ برخوردار نے پوچھا چاچا جی کیا کاروبار کرتے ہیں؟ کہا کیا کاروبار کروں؟ گھر فیکٹری ہے، خدا بناتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ کہا چاچا خدا فروش ہو، خدا فروشی کرتے ہو؟ کہاں برخوردار، گزارا جو کرنا ہے کہ کہاں ہے وہ خدا، کہ دیکھ لو کچھ چارپائیوں پر ہیں، کچھ دیواروں پر ہیں، کچھ چھتوں پہ پڑے ہیں، کوئی لکڑی کا خدا ہے، کوئی لوہے کا ہے، کوئی پیتل کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی سونے کا ہے۔ اور حد ہو گئی مولوی صاحبان، چپ کر کے سن لیں، حلوے کے خدا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے اور اس زمانے میں یہ فرق ہے کہ وہ حلوے کے خدا کھانے والے، کیونکہ راستے میں سفر کرتے تھے نا، بھوک لگی، خدا کو نکالا، اس کا سر کھا گئے، پھر ہاتھ جوڑ لی۔
یعنی وہ دیکھیے ایسے ہوشیار تھے کہ حلوے کے خدا کھا کے بھی بے ہوش نہیں ہوئے. کیا بات ہے. تو آزر نے کہا برخوردار اب میں بوڑھا ہو گیا, اب مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا, تو میرا یہ کام تو کر کے آیا کرو. ابراہیم نے تو منت مانی ہوئی تھی, میرے حوالے تو ہوں. جتنے اچھے اچھے خدا تھے ٹوکری میں اکٹھے کر کے رکھ لیے. آزر نے ہر خدا کے گلے میں قیمت کی پرچی لٹکا کر قیمت لکھ دی, جس طرح باٹا کے بوٹوں میں نہیں لکھی ہوتی. اتنے روپے اور 95 پیسے. ابراہیم کے سر پہ رکھا ٹوکرا. اب وہ بیچنے چلے, مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. جب دیکھا کہ چاچا نگاہوں سے اجل ہو گیا, الا اللہ کر کے ٹوکرا پھینکا. کسی خدا کا سر ٹوٹ گیا, کسی کی ناک پھوٹ گئی, کسی کی آنکھ نکل گئی, کسی کے بازو ٹوٹ گئے. ایک رسی سب کی کمر میں باندھی, گھسیٹتے ہوئے چوک کے شہر کے چوک میں آئے. ایک اونچے تھڑے پر کھڑے ہو کر بیچنا شروع کیا. آواز دی, شہر کے رہنے والے بے وقوفو, میں تمہارے خدا بیچنے آیا ہوں. جنہوں نے کسی کو نہیں بنایا میں نے ان کی یہ گت بنا دی ہے. اگر دماغ میں خلل ہو, پیسے فالتو ہو, خرچ کرنے کا شوق ہو, آؤ اپنے خدا خرید کے لے جاؤ. اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں, جس کمپنی کا یہ اشتہار ہو, میرے بھائی جناب قاسم صاحب آپ بھی تجارت کرتے ہیں, جس کمپنی کا یہ اشتہار ہو کتنی تجارت چلے گی. نہ کوئی آیا نہ لے گیا. شام کو آ کر کہا چاچا مجھ سے تو یہ نہیں بکتے. برخوردار اتنا معمولی کام نہیں کر سکتے. بیچنے جب گئے تھے نا تو یہ نوٹ کرتے گئے, بھئی یہ گلی کون سی ہے, کہاں جاتی ہے, یہ سڑک کہاں ختم ہوتی ہے, یہ بلڈنگ کس کی ہے, یہ آستانہ کس کا ہے. ایک بہت بڑی بلڈنگ نظر آئی جو سب سے بڑا بت خانہ تھا, اور نمرود کی شکل کے بت اس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس پر نشان لگا کے گھر آئے. قوم گئی بھی تھی میلہ دیکھنے. ایک کلہاڑی اور رسی اٹھا کر اس مندر میں گھس گئے. کلہاڑی مار مار کے جتنے چھوٹے خدا تھے سب کو لمبا کر دیا. اور جو سب سے بڑا بزرگ ان کا بت تھا اس کے گلے میں رسی باندھ کے کلہاڑی لٹکا دی. گھر آ کر چارپائی پر لیٹ کر کہا, یا اللہ میں اپنے کام کر رہا ہوں. اللہ نے کہا ابراہیم شاباش, تو نے تو کمال کر دیا, یہ بت تو نہیں توڑے, ریکارڈ توڑ دیا. اچھا اس کارنامے پر ہم تجھے ایک تمغہ دیتے ہیں. تو نے بت توڑے ہیں نا, تمغہ کیا دیا کہ آج سے تو ہو گیا صدیقا نبیہ. ہم تجھے صدیق کا تمغہ دیتے ہیں, ٹائٹل عطا کرتے ہیں کہ یہ ٹائٹل میرے پاس شروع سے ہی ہے.
مگر دیتا اس کو ہوں جس کے ہاتھ سے بت توڑے گئے ہیں، وہاں نہیں جاتا جن کے ہاتھ بتوں کے آگے جوڑے گئے۔ کو نہیں کیا قوم جب واپس آئی تو دیکھا ان کے جتنے رب تھے خدا وہ تو سارے شہید ہوئے پڑے۔ اب جناب انہوں نے کہا یہ حرکت کس نے کی؟ تو کئیوں نے کہا ان فتن، یہ قرآن نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، فتح نوجوان کہتے ہیں، یقال لہ ابراہیم یذکرہم، وہی ان کا بہت ذکر کرتا تھا، نام اس کا ابراہیم ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کی حرکت ہے۔ اب سوچ کے بتائیے گا کیا کہا؟ ان فتن، ایک فتح ہے، یذکرہم وہی ان کا ذکر کرتا تھا، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ گویا قرآن نے یہ بتایا کہ جو بتوں کو توڑے اسے کہتے ہیں فتح۔ اب حساب کر کے میرے سنی شیعہ دونوں بھائی بتا دیں، رات کا وقت، نوروز کا منظر، زمین پہ قدم، چھپ کر گئے، چھوٹے خداؤں کو توڑا تو کہلائے فتح، دن کا وقت ہو، کعبے جیسا اللہ کا گھر ہو، چھپ کے نہیں علل اعلان جا کر، اور قدم زمین پر نہیں، قدم وہاں پر جہاں کسی نبی کے بھی قدم نہیں جائے۔ کیا بات ہے، چھوٹا خدا نہیں بڑا خدا ٹوٹ رہا، تو جب چھوٹے کا توڑنے والا فتح ہے تو بڑے بت کے توڑنے والے کے لیے لا فتح الا ابھی کے سوا کوئی خطاب ہو ہی نہیں۔ پھر بھی خانہ خدا کی عظمتیں پہرا دے رہی تھی، صاحب براق مرکب تھا، اور مہر نبوت رکاب قدم بنی ہوئی۔ بہت اچھے قبلہ، بہت توجہ ہے یا نہیں؟ اٹھانے والا صاحب معراج۔ اب چونکہ یہاں کے علماء کرام کے پینل میں مختلف موضوع مجھے دیے ہوئے ہیں، تو کربلا اور کعبے کے عنوان سے جو موضوع آج مجھے عطا ہوا تھا اس کا خلاصہ ایک شعر میں عرض کروں کہ دوش احمد سے گیا اتنی بلندی پر وہ مہر، سورج دوش احمد سے گیا اتنی بلندی پر وہ مہر کے عرش پہ دھوپ آ گئی، کعبے پہ سایہ ہو زندگی ہوگی۔ ایک
सलावत पढ़ दें। बुजुर्गान मोहतरम, कहा या अली तुम इन बुतों को तोड़ दो। कैसे तोड़ूं? क्या हो मेरे कांधे पर सवार हो जाओ? तारीख ने ये मंजर पहली दफा देखा कि आखिरी दर्जे की रिसालत झुक रही थी, अव्वल दर्जे की इमामत उठ रही थी। या रसूल अल्लाह, इतनी तकलीफ की क्या जरूरत है? बड़े बड़े दिलेर खड़े हैं, किसी को हुक्म देते तोड़ देता, उठाने की जरूरत भी नहीं थी, बैठे बैठे ही हाथ से गिरा देता। कि मैं इस्लाम लाया हूं और इस्लाम अखलाक का मजहब है और अल्लाह ने मुझे खुल्क़ अजीम पे भेजा है। मैं किसी को शर्मसार करने नहीं आया। भाई इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? देखे ना, मैं आया यहाँ आपके पास पढ़ने, तो मुझसे मेरे अजीज भाई कासिम मियां ने पूछा, जनाब चाय लाएं आपके लिए? मैं ठहर गया, 10 रकात नमाज पढ़ लूं। दोपहर को पूछा खाना लाएं? मैंने कहा ठहर जाओ, 20 रकात और पढ़ लूं। मगरिब इशा के वक्त पूछा रात की रोटी हाजिर करें? तो ठहर जाओ, 50 रकात और पढ़ने दो। तो हर तरफ शोहरत फैल गई कि ऐसा मौलवी साहब आया है, न खाता है न पीता है, नमाज पे नमाज पढ़ता रहता है। हाँ सजदे पे सजदे, हर तरफ चर्चा हो गया मेरा। इतने में मेरे गांव का मेरा एक क्लास फेलो आ गया। प्राइमरी में भी साथ रहे, मिडिल में साथ रहे, हाई क्लास में साथ रहे, इकट्ठे किताबें चोरी की थी, इकट्ठे पेंसिलें और तख्तियां तोड़ी थी। उन्होंने आकर कहा साढ़े मौलवी थे। हम गए, जुबान संभाल के बात कर, इतनी बेअदबी से बोलता है, इतना बड़ा हमारा आलिम है। उसने कहा होगा तुम्हारा बड़ा आलिम, मैं उसका पुराना वाकिफ हूं। सारे करतूत तो इकट्ठे किए हैं, अब यहाँ आकर बड़ा मुकद्दस बना हुआ। तो पैगंबर ने कहा मैं किसको कहूँ इसे तोड़ दूं? जो भी तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाएगा वो आंखों में आंखें डालकर कहेगा बूढ़े शर्म कर, कल तक सजदे करता रहा, आज तोड़ने आ गया। किबला आज जैदी साहब किबला ये उनकी जूतियां सीधी करने का याद है हमारी आंखों के सामने पूरा लुबे लुबा तवज्जो फरमा रहे हैं ना, तवज्जो का तो नतीजा है। लो अजीजान मोहतरम,
وہ ٹوٹنے لگ گئے اور پیغمبر اکرم نے پوچھ لیا یا علی اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیں آپ کو وزن اٹھانے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ فرمایا حبذا یا علی کہ تو کار حق نہیں کو نہیں ومن بار حق میں کشم تجھے مبارک دیتا ہوں کہ حق کا کام کر رہا ہے تو مجھے مبارک دے کہ میں حق کا بوجھ اٹھائے گا قبلہ ایک وضاحت فرمائیں کام بھی حق کا بوجھ بھی حق کا اب درمیان میں کون ہے بس بات یہی ہے بس درمیان میں وہی ہے جس کے لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں علی ہو توجہ ہے یہ نہیں صاحب تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا یا علی نحن کا شجرۃ طیبہ کیا بات ہے بھائی اسلام کا شجرہ طیبہ ہم ہیں بے شک بے شک توجہ کیجیے انا اصلھا اس شجرہ طیبہ کی جڑ میں ہوں وانت ساقھا یا علی اور اے علی تو اس کا تنا ہے اب یہ پیغمبر کی لفظیں آپ کو سنا رہا ہوں مجھے گستاخی میں نہ پکڑ لیجئے گا کہ نام لیا اس نے فرمایا والفاطمۃ غصنھا میری بیٹی کچھ شجرہ طیبہ کی شاخ ہے اور آپ کو بھی رسول نے یاد رکھا جتنے بیٹھے ہیں آپ سنی شیعہ سب ارشاد فرمایا وشیتنا اوراقھا اور ہمارے ماننے والے شجرہ طیبہ کے پتے جی ہاں کریم کی لفظیں بھی یاد رکھیے کہ میرے ماننے والے اس کے پتے ہیں بشرطے کہ ماننے والے ہوں تب پتے ہیں پتے باز نہ ہوں توجہ ہے یا نہیں صاحب بسم اللہ بسم اللہ بہت اچھے پتے کی زندگی پتے کی آبیاری جڑ سے ہوتی توجہ ہے کبھی آپ نے دیکھا کسی درخت کو پانی دینے والا اس کے اوپر سے پانی دے رہا کبھی ٹھیک ہے نا پانی ملتا ہے جڑ کو وہاں سے پہنچتا ہے پتوں پر یہی فلسفہ درود ہے درود کی کیا معنی ہے یا اللہ رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر جو خود رحمت بن کے آیا ہو اسے رحمت کی کیا ضرورت ہے توجہ کیجیے گا جی ہاں تو یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے اپنے لیے ہیں نام ان کا لیتے ہیں کیوں ہم پتے ہیں وہ جڑ ہیں پہلے رحمت کا پانی جڑ میں آتا ہے
وہاں سے چل کر پتوں تک آ جاتا ہے. پتے کی زندگی، اس کی رونق اسی وقت تک ہے جب تک شاخ سے وابستہ رہے. اگر کوئی پتا یہ کہے میں شاخ کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں تو جڑ کے قدموں میں رہوں گا، شاخ کا دامن چھوڑ کے جڑ پہ آ جائے، ایک دو دن تو خیریت سے پڑا رہے گا، پھر بدن اکڑ جائے، رنگ پیلا ہو جائے، ہوا کا جھونکا جدھر چاہے اڑا کے لے جائے. اگر کوئی اور دن پڑا رہا کوئی تنور والی آئے گی، اکٹھا کر کے بھاڑ میں جھونک دے گی. انجام کار جلنا پڑتا ہے ان پتوں کو جو شاخ کا دامن چھوڑ دے. جو ہے نا میرے محترم سامنے، تو نبوت نے امامت سے یہ کام لیا. نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے؟ اسی سے کربلا اور کعبے کا فرق سمجھ میں آ جائے. توجہ کیجیے گا. نبوت ہے بنائے دین، امامت ہے بقائے دین. بنائے دین کی نشانی کو کعبہ کہتے ہیں، بقائے دین کی نشانی کو کربلا کہتے ہیں. اب کعبہ اور کربلا کا فرق آپ خود سمجھتے رہیے. توجہ ہے یا نہیں اس میں؟ جی ہاں. جو عمارت بنائے دین ہو وہ کعبہ ہے، اور جو بقائے دین کی عمارت اور نشانی ہو اسے کہتے ہیں. اب ان کا موازنہ میں کر نہیں سکتا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. کعبے نے سجدوں کا رخ اپنی طرف پھروایا. توجہ کی ہے نا؟ اپنی طرف. ہاں، کعبے نے سجدوں کا رخ اپنی طرف پھروا دیا. اور کربلا نے کیا کیا؟ کربلا نے اپنے ایک ایک مٹی کے ذرے کو سجدہ گاہ بنا دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ کعبے نے اپنی بنیادیں اٹھانے والے ابراہیم و اسماعیل کی پیاس کی یادگار کو زمزم کی صورت میں آب شفا بنا دیا. ہر حاجی لاتا ہے زمزم کا پانی. کیوں لاتے ہو بھائی؟ کہ اس میں بیماروں کے لیے شفا ہے. کپڑوں پر چھڑکو تو جلنے سے بچے گا، گھر میں چھڑکو گے تو برکت آئے گی، دکان میں چھڑکو گے تو تجارت چلے گی. اس لیے یہ پانی عام نہیں ہے، یہ آب شفا ہے.
تو کعبے نے ایک نبی زادے کی پیاس کی یادگار کو بنا دیا آب شفا، اور کربلا نے 18 نبی زادوں کی پیاس کی یادگار کو ہر ایک ذرے کو بنا دیا خاک شفا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کعبے نے دو نبی ہر ایک حافظ سے، چاہے وہ نابینا صحیح، کلام الہی سنوا دیا، جھوم جھوم کر کعبے میں تلاوت کی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مگر قرآن پڑھنے والوں کی زندگی سے تلاوت کروائی، اور کربلا نے اپنے سائیں اور مرشد سے نیزے کی نوک پر قرآن سنایا۔ اور اس طالب علم کا ایک فقرہ اور یاد رکھیے گا، کہ نو کے نیزہ پر کربلا کے وارث نے یہ قرآن سنا تو اس کے لیے جملے میری زبان سے نکل گئے مگر وہ شعروں میں بدل دیے اس نے۔ سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر، سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام میں۔ میں پڑھا جو کہیں بس عزیزو یاد رکھیے، خدا کی قسم اگر وہ تلاوت نہ کرتا نیزے کی نوک پر تو دامن رسالت کو داغدار کرنے والے داغدار کرتے رہتے۔ اس نے تلاوت کر کے بتایا کہ سمجھو نبوت کا مقام، سر کٹنے کے بعد بھی، پورا بدن چھلنی ہونے کے بعد بھی ہماری زبان پہ قرآن تو آتا ہے، ہذیان نہیں آئے گا۔ مشکل مقام کعبے میں کتنے عرصے سے حافظان قرآن تلاوت کرتے رہے مگر نابینا رہے، اور کربلا والے نے تلاوت بھی کی، آنکھوں کو بینائی بھی دی۔ راستے میں جب یہ تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا تو ایک عیسائیوں کا باغ آیا، علامہ مجلسی نے بھی اس کو کوٹ کیا، تو فوج نے فیصلہ کیا بھئی بہت تھک گئے ہیں، پہلے اس باغ میں چھاؤں میں بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پی لیں پھر آگے چلیں گے انعام و اکرام لینے۔ عیسائی کے باغ میں سب بیٹھ گئے، خود تو چھاؤں میں بیٹھے اور جس نیزے پہ سر تھا اس کو درخت کے ساتھ لگا کے دھوپ میں ایک ساگ رگڑ دی جا گزرے، اور اس نیزے کے نیچے ارد گرد تلاوت کرنے والے کی بیٹیاں اور بہنیں بیٹھ گئی۔ جب اس قاری نے قرآن شروع کیا نا
قرآن ناطق کے پارے نے قرآن صامت کی تلاوت شروع کی تو اس عیسائی کی ایک بچی تھی دونوں آنکھوں سے اندھی نابینا، وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی، جب پرکشش آواز سنی وہ کھڑی ہوئی اور کان پہ ہاتھ رکھ کے آواز کی طرف چل کھڑی ہے، نیزے کے نیچے پہنچ گئی، نابینا تھی، نظر تو آتا کچھ نہیں تھا، نیزے کو اس نے پکڑا، چہرہ جو اٹھایا تلاوت کرنے والے کی کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ سے، اس نے آنکھ کو ملا، وہی ہاتھ دوسری آنکھ کو پھیر دیا، گیا ہوا نور واپس آ گیا۔ پہلے تو حیرت سے دیکھتی رہی، ہونٹ زخمی، رخسار زخمی، بھمیں زخمی، گردن کٹی ہوئی، بدن صاف نہیں، یہ تلاوت کرتا ہے بالا ہے کون؟ عیسائی بچی تھی، اسے کیا پتا تھا؟ جب اس نے نیچے دیکھا نا تو نیزے کے ارد گرد نیچے نورانی چہرے، بکھرے ہوئے بال، کربلا سے شام تک کہ راستوں کی گرد بدن پہ، بڑے غور سے دیکھتی رہی، جب دیکھا کہ ایک بڑی بزرگ خاتون، سب سے جو بزرگ تھی، اس کے جو آنسو نکلے نا، وہ بچی تھی اس کے قدموں پہ بیٹھ گئی اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ میرا آپ سے تعارف تو نہیں ہے لیکن لگتے بڑے گھر کی ہیں، آپ کیوں روتی ہیں؟ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ اب غور سے سنیے گا، وہ بچی عیسائی تھی نا، بڑے بھولے پن سے کہتی ہے اگر کوئی تکلیف ہے تو رو نہیں، اس سے کیوں نہیں کہتی؟ دیکھ بی بی، اس نے میری آنکھوں کا نور واپس لے لیا۔ اتنے میں ایک 4-4.5 سال کی بچی آگے آئی، اس نے کہا اسے کچھ نہ کہے، یہ تھکی ہوئی خاتون اسی کی بہن ہے۔ وہ بچی پوچھتی ہے اور آپ کون ہیں؟ کہ میں اسی کی بیٹی ہوں۔ بیٹی کا نام سن کے وہ دوڑ پڑی، نیزے کو ہلا کر کہتی ہے اے مظہر و جائب، میری سمجھ میں نہیں آیا، غیروں کو نور دیا، بیٹی کے کان سے ہم رضا الہی کے اسیر ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی ہم کرتے ہیں۔ اچھا، وہ بچی آنکھ ملتے ہی دوڑی باغ کے دروازے پہ، آواز دی اپنے باپ کو، بابا جلدی آ جلدی آ۔ اس نے کہا آمنہ وہیں کھڑی رہنا، میں آ رہا ہوں۔ کہ نہیں بابا مجھے آنکھیں مل گئی۔ وہ حیرت سے کہتا بیٹا سارے حکمات ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، آنکھوں کیسے بحال ہوئی تھی؟ کہتی بابا
ہمارے باغ میں بڑا عجیب و غریب حکیم آیا ہوا ہے. عجیب و غریب حکیم ہے. نہ دھڑ ہے نہ ہاتھ ہیں. لو کے نیزہ پہ سوار ہو کر مقدس کتاب پڑھتا ہے. کتاب مقدس کی تلاوت کرتا ہے. اس نے کہا اچھا ہم نہ فکر نہ کریں، میں اس کا شکریہ ادا کرنے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر جیسے ہی باغ میں قدم رکھنے لگا، بچی دوڑ کے سامنے آئی، باپ کے بازو پکڑ کر کہتی ہے مریم کی عزت کا واسطہ اندر نہیں آنا. عیسیٰ کی مظلومیت کا واسطہ اندر نہ آنا. اس نے کہا بیٹا میں شکریہ نہ ادا کروں کیوں روکتی ہے؟ کہا روکتی اس لیے ہوں کہ جس نے آنکھیں دی ہیں نا اس کی بہنیں ننگے سر. اس کی بیٹی کے ہاتھ کے بندے بنے اندر نہیں آنا. اس نے کہا اے مظہر العجائب اپنا کلمہ پڑھواؤ. کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا سارا خاندان مسلمان. اللہ آپ کو شام لے جائے. بی بی کے ذریعے مقدس سے پہلے جو بازار آتا ہے نا اس میں اسی عیسائی کی آج تک ساری اولاد آباد ہے. توجہ ہے یا نہیں دوست؟ تو یہ ہے وہ کربلا والا معجز نما جس کا ذکر ہم قیامت تک اس لیے کرتے رہیں گے تاکہ ہر سننے والے کی سمجھ میں آ جائے کہ اگر نبوت بقائے دین ہے، بنائے دین ہے، تو حسین بقائے دین ہے اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہر کلمہ گو کا فرض ہے. اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے بھائی. بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے معاونین ان کے ناصرین کو اللہ سلامت رکھے اور آپ تمام حضرات کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. زندگی رہی تو کل پھر ملاقات. خدا حافظ. ناصر